اور پھر وہ دن بھی دور نہیں ہے۔ مسلمان سمجھتے کیا ہیں؟ آج تو معلوم نہیں کہ کیا سمجھ رکھا ہے۔ دین کی خاطر صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہے تو وہ لوگ جانتے ہیں۔ صحابہ تابعین نے بھی، ہمارے علماء نے بھی، ہمارے اکابروں نے بھی، اور آج ہمیں مفت میں مل گیا تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ مفت میں ملے چیز کی قدر کہاں ہو رہی ہے؟ اگر اس کے لیے جان کھپائی ہوتی، مال لٹایا ہوتا، وقت برباد کیا ہوتا، اپنی آل اولاد کو اس کے اوپر نشاور کیا ہوتا تو آج شاید ہمیں اس کی قدر معلوم ہو جاتی۔ کرے کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ کیا جواب دو گے اس وقت میں؟ مسلمان جواب کیا دے گا اگر اس سے معلوم کر لیا گیا؟ اگر ادنا سے ادنا چھوٹے سے چھوٹے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے سے صحابی نے اگر معلوم کر لیا کہ دین کے اوپر ہم نے اپنی گردنیں کٹوا کر کے، نشاور کر کے، اپنی اولاد، اپنے جان و مال کو قربان کر کے اور تم تک پہنچایا تھا، تم کہاں تک پہنچا کے آئے ہو؟ کیا کر کے آئے ہو؟ پوری نمازیں بھی لے کر نہیں آئے، پورے روزے بھی لے کر نہیں آئے، پوری زکوٰۃ بھی لے کر نہیں آئے، پورا صدقہ بھی لے کر نہیں آئے۔ کیا لے کے آئے ہو؟ دین کے اوپر، دین کی خاطر کیا قربانی دے کے آئے ہو؟ قربان جاؤ ان کی قربانیوں پر، لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہو ان کی قبروں کے اوپر، جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو اسے قربان کر دیا، جیسے آج ہم اس دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آئی، بہت عمدہ خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہے، پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی، کہاں سے آئی؟ جواب ملا فرعون کی بیٹی کی باندی ہے، اور اس کی اولاد کی قبر سے فرعون کی بیٹی کی باندی اور اس کی اولاد کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ کیسے ملی خوشبو؟ کیوں ملی؟ یہ کوئی ادھر چھڑک دیا تھا کیا؟ یہ وہاں فوارے لگائے ہوئے تھے قبروں کے اوپر، فواروں سے کوئی خوشبو مہک رہی تھی؟ یہ ماجرا کیا تھا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قصے کو بیان کیا، فرمایا فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی اور اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، یہ کون سا کلمہ ہے؟ کس کا کلمہ ہے؟ رب تو میرا باپ ہے، فرعون ہی تو رب ہے، پھر تم نے کس کا نام لیا؟ بڑے عجیب نظارے ہوں گے وہ، کیا وقت ہوگا وہ، کیا گھڑی ہوگی وہ۔ اللہ اکبر! ظالم کے سامنے، ظالم کی اولاد کے سامنے اپنے دین کو ثابت کرنا، اپنے ایمان کو ثابت کرنا، یہ کمال ایمان کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ تو اس فرعون کی بیٹی کی جو باندھی تھی اس نے جواب دیا فرعون رب نہیں ہے، فرعون رب نہیں ہے، بلکہ رب وہ ہے
رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ رب وہ ہے جو ہمیں سانس دے رہا ہے، رب وہ ہے جو ہمیں پیا رہا ہے، رب وہ ہے جو کھلا رہا ہے، رب وہ ہے جو پہنا رہا ہے، وہ رب ہے جس کی دی ہوئی زمین پر تم اور ہم چلتے ہیں، وہ رب ہے جس کے دیے ہوئے مکانات، محلات اور کھانے پینے کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ فرعون رب نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ کیا منظر ہوگا وہ؟ اس نے جواب دیا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں، ایمان کو چھپایا نہیں، اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، فرمایا ہاں میرا اور تیرا رب اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ ہے، سب کا رب اللہ ہے۔ شہزادی نے یہ باتیں اپنے باپ سے کہلوا بھیجی، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت سے برسر دربار بلوایا اور کہا کہ جو تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہے جو بلندی اور بزرگیوں والا ہے۔ فرعون کے سامنے ایک عورت کا اس طرح اپنے ایمان کو سلامت رکھنا آج کے نوجوان غیور نوجوان مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے، اور للکار کر کہتا ہے کہ وہ عورت تھی، وہ خواتین تھی، مستورات تھی، وہ ظالم کے سامنے کیسے ڈٹی رہی۔ آج مسلمانوں، نوجوان غیور مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری تو غیرت اتنا بھی احساس نہیں دلا سکتی کہ چلیے اللہ کا بلاوا آیا ہے مسجد چلے جائے۔ ڈوب چکی ہے غیرت۔ اس نے کہا میں اس کو رب مانتی ہوں جو مجھے اور تجھے کھلاتا ہے، جو مجھے اور تجھے جلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے، دیگے ہے، اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا ماحول ہوگا، وہ کیسا ایمان ہوگا وہ کہ جس ماں کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرم کر کے کڑھائی کو اس میں ڈال دیا جا رہا ہو، اور وہ اپنے ایمان کو سلامت رکھے ہوئے ظالم کے سامنے ڈٹی ہوئی مضبوط ایک دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہو۔ کروڑوں کروڑوں رحمت ہے، کروڑوں کروڑوں سلام ہے، اللہ رب العزت اس کی قبر کو نور علی نور فرمائے کہ جس نے اپنے ایمان کے اوپر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دی۔ تاریخ میں آتا ہے وہ گرم کی گئی لوہے کی دیگے، اور جب آگ جیسی ہو گئی حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک درخواست میری منظور کر لی جائے۔ درخواست بھی نہیں کہ انہیں چھوڑ دیے جائے، انہیں بخش دیے جائے، معاف کر دیے جائے۔ فرمایا ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دی جائے، یہ میری درخواست ہے۔ وہ مان لی گئی۔ تاریخ زندہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ اس کے دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں نکلتا کہ انہیں معاف کر دے، میں اپنے ایمان سے پھرنے کو تیار ہوں۔ ماں کی ممتا ہے۔ چھوٹا بچہ جس کی باری آئی ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، فرعون کے سپاہیوں نے اس کو بھی گھسیٹا تو اس کی نیک بندی کی آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دی اور اس نے باواز بلند کہا اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔
کتابوں کے اندر آتا ہے انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر محسوس کی، یہ ان کی قبروں سے آ رہی تھی، ان نیک ماؤں کی، ان نیک خواتین اور مستورات کی قبروں سے اللہ نے خوشبوؤں کے فوارے نکال رکھے۔ آج ہم اور آپ ہمارے بدنوں سے بدبوؤں کے فوارے نکل رہی ہیں، پسینوں کی بدبوؤں کی مہک ہمارے بدن سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں مشغول ہی اتنے ہیں کہ کبھی ظاہری اور باطنی صفائی کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔